اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. درود ابراہیمی بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جامع مسجد صدیق اکبر بونگا حیات پاک پتن شریف میں اس وقت ہم حاضر ہیں. ماہ ربیع الاول کا یہ دوسرا جمعہ ہے. پچھلے جمعے ہم نے افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو سنی. آج اس جمعہ میں عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے. عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو سے امتی کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے، تسکین جان ہے یہ گفتگو. دل کو قرار ملتا ہے، چین ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارا ایمان، ہمارا دل، ہمارا دماغ اور پورا وجود شکر بجا لاتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں کتنے عزت والے نبی کا امتی بنایا ہے. ہم نے پچھلے جمعہ یہ بات سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی نبوت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ طلوع رہے گا. قیامت تک آپ کا کلمہ، آپ کی شریعت اور آپ کے احکام انسانوں پر ماننا لازم ہوں گے. تو یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان جانتے ہیں جس بندے کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اس کی عزت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ آگئی؟ ہم انسان اس بات کو سمجھتے ہیں. جو انسان نہیں ہے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دنیاوی طور پر بھی جس کی جتنی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پذیرائی ہوتی ہے، جتنا اس کا بڑا عہدہ ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. بندوں پر لازم ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی عزت کریں. جیسے ایک بندہ اگر علاقے کا سیکٹری ہے، جنرل سیکٹری ہے، تو اس کی اتنی عزت ہے. اگر وہ ضلع کا ناظم بن جاتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اگر وہ ایم پی اے بن جاتا ہے تو اور عزت بڑھ جاتی ہے. ایم این اے ہو تو اور عزت بڑھ جاتی ہے.
کوئی وزارت مل جائے تو اس کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اگر وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کو پالے تو انسانوں کے لیے اس کی عزت کا پیرامیٹر اور بڑھ جاتا ہے۔ الغرض یہ دنیا کا اصول اور طریقہ ہے جو فطرت جس کو تسلیم کرتی ہے کہ جتنا بندے کا عہدہ بڑا ہو، منصب بڑا ہو، کام بڑا ہو، اس کی عزت اتنی زیادہ کی جاتی ہے، لازم سمجھا جاتا ہے۔ ادروائز آپ انسانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتے اگر ان اصولوں پر آپ عمل نہیں کرتے۔ تو جب یہ اصول فطرت ہے، انسانی اصول ہے کہ ہر شخص کے کام اور عہدے منصب کے مطابق اس کی عزت ماننا پڑتی ہے، تو پھر میرے دوستو منصب، دنیا کے تمام منصب ایک طرف آ جائیں، منصب نبوت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ منصب نبوت سب سے بڑا منصب ہے، منصب نبوت سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا ہو، جس کو نبی بنا کے بھیجا ہو، اور نبی بھی ایسا بنایا ہو کہ وہ تمام نبیوں کا بھی نبی ہو، تو پھر بتائیے اس کی عزت کتنی ہوگی۔ ہم اہل سنت کا کہنا یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت جس قدر کرنا حق ہے اس قدر ہمیں کرنی چاہیے، اس حق کو ادا کرنا چاہیے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح تم اگر کسی بندے کو منصب دو اور تمہارے ماتحت لوگ اس کی عزت کریں تو تم خوش ہوتے ہو، مجھے بتاؤ جس کو اللہ نے منصب دیا ہو تو جب اس کی عزت کریں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ یعنی نبی پاک کو کس نے منصب دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ سید الانبیاء اللہ نے بنایا ہے، امام الانبیاء اللہ نے بنایا ہے، اپنا محبوب اللہ نے بنایا ہے، ان کو احمد اللہ نے بنایا ہے، محمد اللہ نے بنایا ہے، ان کو اتنے سارے مقام عزت والے عطا کیے ہیں۔ تو اب جب یہ انسان ان کی عزت کریں گے تو یقیناً اللہ اس سے خوش ہوگا۔ یہ ربیع الاول آتا ہے تو آپ یہ تھوڑی بہت جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، لائٹیں لگا لیتے ہیں، میلاد منا لیتے ہیں، تو یہ اسی باب میں سے ہے۔ یعنی ہمارے دلوں میں اللہ کے بھیجے ہوئے اس رسول کی عزت ہے، اور ان کی ولادت کے موقع پر ہم اس عزت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی گناہ شامل ہے یا کوئی بدعت کا عنصر شامل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عزت مسلمان نبی کی کرتا ہے تو خیر پاتا ہے، برکت پاتا ہے، رحمت پاتا ہے۔ آئیے اب قرآن کے طرز کلام سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، وحی بھیجی ہے ان کے پاس، ان کو آرڈر دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ جب اللہ کسی سے بات کرتا ہے تو خطاب کا ایک انداز ہے، قربان جاؤں تمام نبی عزت و عظمت و کرامت و شرافت والے ہیں، لیکن اب قرآن مجید کا طرز تکلم، طرز کلام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے کلام فرمایا تو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةِ، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، غور سے بات ذرا سنیے گا، اللہ نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں
رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام سے جب کلام کیا، خطاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح بت بسلام منا، اے نوح، جب کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری تھی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ساری قوم غرق ہو گئی تو اس کے بعد فرمایا کہ اے نوح، ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو، اب اتر جاؤ، کشتی سے اتر جاؤ۔ یہ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم اولو العزم نبیوں میں عظیم الشان نبی اور رسول حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب کلام فرمایا تو کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے تیرے خواب کو کتنا سچ کر دکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو یوں الفاظ تھے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے جب بات کی تو اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب ان سے کلام یوں کیا یا داود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا ہے۔ اب اگلے نبی کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا تو یوں کہا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب، یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اب یہ میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا انداز خطاب، اب اللہ رب العالمین تو اللہ الصمد ہے، وہ جس سے جس طرح چاہے خطاب کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ وہ کسی سے خطاب کر لے تو اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کسی سے خطاب فرمائے۔ یہ نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کیا، جو خطاب کیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سب کا نام لیا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا داود کہا، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا، یا ابراہیم کہا، ان کے نام لے کے ان کو بلایا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور تیرے نبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ہمارے نبی کو ان کا نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یاسین، کہیں کہا طٰہٰ۔ حضور علیہ السلام کے کہیں شعر کی قسمیں کہیں نبی پاک کے چہرے کی قسم جو ہے نا ارشاد فرما کے بات کہی، کہیں کہا والضحیٰ، کہیں کہا واللیل اذا سجا، کہیں کہا والتین والزیتون، کہیں کہا لا اقسم بہذا البلد، کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ پورا قرآن نبی پاک کی کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے۔ یعنی آپ یہ ایک فطرت ہے، آپ کسی کی خوبی سے اس کو بلاتے ہیں نا تو یہ زیادہ عزت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ جیسے آپ اپنے جو ہے نا وہ کسی دوست کو نام لے کے ادھر بلائیں تو اس میں جو ہے وہ اور مقام ہے، آپ اس کو کہیں او میاں صاحب، او فلانے، یعنی اس کے عزت والے منصب کو اے حاجی صاحب،
اے فلاں صاحب، تو وہ اور زیادہ اس میں عزت ہوتی ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کی شان و شوکت پر، قربان جائیں حضور جان عالم علیہ السلام کی اللہ کے حضور عزت پر، کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے ناموں سے پکارا، اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اس کی صفتوں کے ساتھ اس کو آواز دی۔ یعنی نبی پاک کا جو انداز دیکھا، حضور علیہ السلام یوں نا چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے کیا اس انداز میں کہا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جا، اپنی برادری کو سمجھا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام یوں چادر لے کے عبادت کیا کرتے تھے، دوسری چادر جو مزمل والی تھی وہ دوسری چادر لے کے یوں رات کو کھڑے ہو جاتے، صبح تک کھڑے رہتے، پیر سوج جاتے۔ تو اللہ نے کہا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے عبادت کیا کر، ذرا سو بھی لیا کر، ساری رات نہ کھڑا ہوا کر۔ قرآن میں نبی پاک علیہ السلام کے احترام اور عزت کا انداز جو ہے وہ کس طرح خوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے، یہ میں عام بات نہیں کر رہا، 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، اور کسی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جو ہے نا وہ نام لے کر پکارا نہیں ہے، اس انداز سے پکارا ہے، محبتیں جس میں چھلکتی ہیں۔ اور یہ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، جب میں رب ہو کر ان کی عزت کر رہا ہوں، تم تو انسان ہو، تمہیں بھی اس کی عزت کرنی ہوگی، تمہیں بھی عزت کرنی ہوگی۔ اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا، اپنی ریاضت پر ناز نہ کرنا، اپنے اعمال کے اوپر ناز نہ کرنا۔ تمہارے اعمال بھی اس وقت قابل قبول ہوں گے جب تم میرے نبی کی عزت کرو گے اور میرے نبی سے محبت کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کو اس طرح بلند فرمایا کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ بے نیاز ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو عزت عطا بھی اس لیے کی گئی ہے کہ جب بھیجا سارے انسانوں کی طرف ہے کہ ان کو راہ حق دکھانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب بھیج رہا ہے رب تو عزت دے کر بھیج رہا ہے نا، کہ تم لوگ عزت کرو، کیونکہ یہ خود تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، میں رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے، ان کی عزت تمہارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، نبی پاک کی عزت کے کیا کہنے، ہم میں سے جتنے لوگ بھی ہیں ہم سب اپنی ذات کی عزت خود سکھاتے ہیں۔ مطلب ہمارے پاس کوئی نوکری کرنے آتا ہے تو اس کو ہم سلیقہ سکھاتے ہیں کہ میرے ساتھ بات ایسے کرنی ہے، میرے پاس بیٹھنا ایسے ہے، وہ کوئی غلطی کرے تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہ کیا کر۔ باپ اپنے بیٹے کو اپنی عزت سکھاتا ہے، ماں اپنی اولاد کو اپنی عزت سکھاتی ہے، استاد اپنے شاگرد کو اپنی عزت سکھاتا ہے، پیر اپنے مرید کو اپنی عزت سکھاتا ہے، ڈیرے والے اپنے نوکروں کو اپنی عزت سکھاتے ہیں، ہر وزیر، مشیر، وزیر اعظم، صدر، کوئی بھی بندہ ہو، ہر کوئی اپنی عزت خود سکھاتا ہے یا اس کے نوکر سکھاتے ہیں۔ یہ محمد عربی علیہ السلام وہ عظیم الشان انسان ہے کہ ان کی عزت کرنا رب نے سکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، ان سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، ان کے ہاں دعوت کھانی ہے تو کیسے کھانی ہے، ان کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے، یہ ساری باتیں نبی پاک نے خود بیان ہی نہیں کی، حضور علیہ السلام نے نہیں بلکہ خود رب نے بیان فرمائی ہے۔ وہ ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا، وہ آ گئے نبی پاک سے کچھ بات کرنے، کلام کرنے، تو وہ باہر سے آوازیں دینے لگ گئے۔ جب باہر سے آوازیں دی تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور کہا کہ یہ قبیلے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، میرے محبوب کو آوازیں نہ دیں، بلکہ یہ بیٹھے رہیں اور محمد عربی خود باہر آئیں، جب باہر آئیں تو ان کو اپنا مسئلہ بیان کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس کا ولیمہ کیا۔ ولیمہ
کیا تو کھانا لوگ کھانے لگے، کچھ کھا کے چلے گئے، کچھ لوگ نبی پاک کے آستانے پر بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے۔ تو اللہ پاک نے حضور کے گھر اور نبی پاک کے گھر میں دعوت کے ادب کو خود قرآن میں بیان کیا اور کہا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، تو سر روٹی کھا لی ہے نا تو چلے جاؤ، قربان جو نبی پاک نے نہیں کہا بھی ہون میاں تسی روٹی کھا لی تو چلے جاؤ، کیونکہ ہون حجرہ مبارک بظاہر تو اتنا بڑا نہیں ہے نا، تو وہاں اب صاحب خانہ نے بات چیت کرنی ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو نبی پاک نے نہیں کہا کہ بھئی تم روٹی کھا چکے ہو تو چلے جاؤ، اللہ نے کہا، قرآن نازل کیا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن یہاں پر نماز کے احکام کے لیے نہیں نازل کیا، بلکہ صرف اتنی بات کے لیے قرآن نازل کر دیا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، روٹی کھا لئیے تو ہن چلے جاؤ، تو آڈا اتھے بیٹھنا، گلہ کرنا، گفتگو کرنا، یہ میرے نبی آستے مشکل ہے، تکلیف دے ہے، تجھے کیوں بیٹھے ہوئے جے؟ اتنا کیا کم ہے کہ تجھے میرے محبوب نے اپنے دسترخوان پہ جگہ عطا کر دی ہے؟